جیسے جیسے انڈین ڈرونز جو ہیں وہ ہماری فضا میں آ رہے ہیں ویسے ویسے یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ پاکستان کا رسپانس کیا ہوگا اور کب ہوگا اور کس طریقے سے ہوگا. یہ ضروری سوال ہے اور اس کا جواب جو ہے وہ جتنی جلدی آئے گا اتنا میرے خیال میں صورتحال جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی. میں ہوں فہد حسین, یہ ہے میرا ڈیجیٹل چینل. لائک کرنا, سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور جو بیل آئیکن اس کو ضرور پریس کر لیجیے گا تاکہ آپ کے پاس ٹائملی انالیسز ملتا رہے. اچھا, اب آج کے دن بڑا سوال یہی ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 دن سے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ انڈیا ڈرونز بھیج رہا ہے اور بڑی پاکستان میں ڈیپ اس کی جو پینیٹریشن ہے وہ ہو رہی ہے. کچھ ایسٹیمیٹس کے مطابق اب تک تقریباً کل اور آج کو ملا کے 100 سے زیادہ ڈرونز جو ہیں وہ اندر آ چکے ہیں. یہ ہماری بڑی کامیابی کہ ہم نے ان کو شوٹ ڈاؤن کیا ہے, گرایا ہے, اور جو ہمارے ایکسپینسو ایئر ڈیفنس ہیں اس کو ہم نے استعمال نہیں کیا کیونکہ یہ تک تو نہیں بنتی کہ آپ کا 5 لاکھ کا ڈرون ہے اس پہ 5 کروڑ کا میسائل مارتے ہیں. تو کلیئرلی آپ کو اسمال آرمز استعمال کرنے ہیں اور ان کو گرانا ہے, لیکن اس کے باوجود میرے خیال میں بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم نے ان ڈرونز کو گرا دیا. لیکن جو بگر پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے انڈیا بار بار جو ہے وہ کس طریقے سے معاملات کو اسکلیٹ کر رہا ہے. اب آپ خود سوچیں, سب سے پہلے اس نے بغیر کسی ثبوت کے ہمارے پہ الزام لگایا, بغیر کسی ثبوت کے, جی پہلگام میں ہم انوالوڈ ہیں. اس کے بعد کو 10 دن اس نے اپنی پوری قوم کو تیار کیا کہ جی ہم اب پاکستان کی ایسی کی تیسی کرنے جا رہے ہیں. وار مانگرنگ کی, وار ہسٹیریا کیا, اور یعنی کہ جس انتہا پہ انڈیا جا سکتا تھا اس انتہا پہ وہ گئے. پاکستان کو برا بھلا کہنے میں, دھمکیاں دینے میں, گالی گلوچ کرنے میں. پھر اس کے بعد دوسری چیز انہوں نے ایکچولی آ کے حملہ کیا, اور حملہ ایسا کیا جو پہلے انہوں نے کبھی نہیں کیا. یعنی پلوامہ کے زمانے میں وہ آئے تھے اور آ کے اندر گھسے تھے بالا کوٹ تک اور 2-4 درختوں کو گرا کر واپس چلے گئے تھے, اور بعد میں جو ہم نے اس کا جواب دیا تھا وہ تو ظاہر بات ہے ساری دنیا نے دیکھ ہی لیا تھا, پائلٹ کو چائے شاہ پلا کے واپس بھیج دیا تھا. مگر یہ جو انہوں نے ابھی کیا ہے, اب اس میں دیکھیں اس کا اس کی جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ دیدہ دلیری دیکھیں ان کی کہ پاکستان کے شہر اندر آ کے مرید کے لاہور کا آؤٹسکرٹس ہے, بہاولپور اور پنجاب کے مختلف مین اربن سینٹرز میں, آزاد کشمیر میں باقاعدہ آ کے شہر کے اندر آ کے اور ہٹ کرنا. آپ مجھے بتائیں اس سے بڑی پرووکیشن کوئی ہو سکتی ہے؟ پرووکیشن کیا, پرووک تو ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سے کہہ رہے ہیں کہ آؤ کچھ کرو, وہ تو کر کے چلا گیا. وہ دوسری بات ہے کہ اس رات جو ہماری ایئر فورس نے انڈیا کے ساتھ کیا وہ نسلیں یاد رہے گا. اور میرے خیال میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس چند گھنٹوں میں جس طریقے سے انڈیا کی ایئر فورس کا ہماری ایئر فورس نے ستیہ ناش کیا ہے, اب وہ ایئر فورس, ان کی ایئر فورس کو میرے خیال میں دہائیاں لگ جائیں گی اس سے ریکور کرنے کے لیے. یعنی انپریسیڈنٹڈ چیز یہ ہوئی ہے, اور اس میں یہ ہماری ایئر فورس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ دنیا میں جو ٹاپ ایئر فورسز ہیں اس میں اس کا شمار ہوتا ہے. تو جتنی ان کی تعریف کی جائے اتنی وہ کم ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ انڈین ایئر فورس اب گراؤنڈ ہو گئی ہے, کیونکہ انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ اگر وہ اڑے, یہ ان کا ہمارا آگے سے آیا میسائل, تو بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن یاد رکھیے کہ یہ ہمارا ڈیفنس تھا. وہ آئے, انہوں نے حملہ کیا, میسائل مارے, میسائل پاکستان کے اندر آئے, شہروں میں لگے, اور اس کے جواب میں اپنے دفاع میں ہم نے ان کو ہٹ کیا, ان کے 5 جہاز گرائے. اب اس کے بعد پاکستان اس دن سے بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم رسپونڈ کریں گے, ہم ریٹیلیٹ کریں گے, لیکن ہم تب کریں گے جب ہمارے خیال میں صحیح وقت ہوگا. کہاں کرنا ہے, کب کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, یہ ہم خود فیصلہ کریں گے. بالکل بات ٹھیک ہے, ایسے کرنا چاہیے. لیکن یہاں پہ انڈین ایگریشن ختم نہیں ہوئی. اب یہ ذرا نوٹ کریں, یعنی پہلے ہمارے پہ الزام لگانا, دوسرا 10 دن جو ہے وہ ہمارے اوپر گالم گلوچ کرنا, تیسرا ہمارے پہ ایکچولی حملہ کر دینا, اور اس کے بعد کہنا کہ ٹھیک ہے جی ہم نے تو بدلہ لے لیا ہے, بس اب معاملہ ختم. لیکن معاملہ ختم نہیں ہوا. اگلے دن ہمارے پہ ڈرونز بھیجنا, شہروں میں
पाकिस्तान में सिंध से लेकर पंजाब तक उन्होंने सब जगह ड्रोन्स भेजे और पाकिस्तान की कीमती जानें ज़ाया हुई, और फिर उसके बाद अगले दिन फिर ड्रोन भेजे। तो आप ये कोई पैटर्न नज़र आ रहा है, आपको एक ट्रेंड नज़र आ रहा है कि बतदरीज जो है वो ये प्रोवोकेशन हो रही है, ये हमला हो रहा है, ये हमारी टेरिटोरियल और हमारी जो एरियल इंटेग्रिटी है वो वायलेट हो रही है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, करते जा रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम रिस्ट्रेंट शो कर रहे हैं। अच्छी बात है, हम दुनिया को बता रहे हैं कि देखें ये क्या कर रहे हैं। अच्छी बात है, हम मीडिया के सामने रोज़ाना की बुनियाद पे वो हकायक सामने ला रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। और हम ये कह रहे हैं कि हम प्रोवोक नहीं होंगे, हमने जो कुछ करना है वो हम तब करेंगे जब हम रेडी होंगे, जब हमें वो सूट करेगा। बिल्कुल ठीक है। अब आज के दिन अगर ये डिबेट हो रही है कि जी हमने जो रिस्पॉन्ड करना है वो कैसे करना है, कब करना है और किसके अगेंस्ट करना है, तो ये डिबेट बिल्कुल ठीक है। हमें नहीं अपनी आर्म फोर्सेस को रश करना चाहिए। ये उनका फैसला है, ये ऑपरेशनल जो है वो फैसला है, और ये वो उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन अब एक नई डिबेट शुरू हो रही है पाकिस्तान में, और वो ये नहीं है कि हमने रिस्पॉन्ड कब करना है, किसके खिलाफ करना है और कहाँ करना है। अब ये डिबेट शुरू हो रही है कि क्या हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए या नहीं। और इस डिबेट में ये आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि जो कुछ हमने कर लिया उस दिन उनके जहाज़ों के साथ, यही हमारा जवाब था, और इससे आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। यह आर्गुमेंट है, मैं ज़ाती तौर पर इससे मुत्तफिक नहीं हूं। लेकिन जो लोग ये आर्ग्यू कर रहे हैं उनका ये कहना यह है कि वो बहुत बड़ी हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स की कामयाबी थी। बिल्कुल थी। हमने भारत को ये बता दिया है और दुनिया को ये बता दिया है कि अगर आप हमारे पे हमला करेंगे तो उसके एवज आपका ये नुकसान होगा। ठीक है, बिल्कुल हमने मैसेज दे दिया। अब वो भारत माने ना माने, वो तो नहीं मान रहे, वो तो कह रहे हैं हमारा तो कोई जहाज़ गिरा ही नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें सामने आ रही। और हमारा ये आर्गूमेंट है, ये वाला जो आर्गूमेंट कि जी इसके बाद में जो हमें डिटरेंस चाहिए था, यानी डिटरेंस से मुराद ये कि हम अगर एक बार ये इस्टेब्लिश करना चाहते थे इंडिया को कि आप आके हमारे यहाँ हमला नहीं कर सकते, और अगर आप हमारे यहाँ हमला करेंगे तो उसका जवाब आपको इस तरीके से मिलेगा। ये जो हमने उस रात को कर दिया, उनके जहाज़ गिरा दिए, इससे वो डिटरेंस इस्टेब्लिश हो गई। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान की आवाम ये नहीं सुनना चाहती, क्योंकि जो पब्लिक ओपिनियन है वो जिस तरीके से चेंज हुआ है, ख़ास तौर पर जब से हमारे शहरों को हिट किया गया है, पहले मिसाइल से फिर ड्रोन से, और ये भी सुनकर कि हमारी हुकूमत ये बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कह रही है कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे एट द टाइम ऑफ आवर चूजिंग। हमारी हुकूमत ये नहीं कह रही कि हम सोचेंगे कि हमने रिस्पॉन्ड करना है कि नहीं करना, अभी तक ये नहीं कह रही। ये अच्छी बात है। चुनाचे अगर हुकूमत भी ये कह रही है और अवाम भी ये चाहती है, तो इस वक्त हुकूमत का इंटेंट और अवाम का जो सेंटिमेंट है वो मिला हुआ है, और ये अच्छी बात है। मगर मेरे ख्याल में ये कहना ज़रूरी है कि अगर ये आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है कि जो कुछ हमने कर लिया है वो काफ़ी है, तो इस आर्ग्यूमेंट को सुनना चाहिए। लेकिन इस आर्ग्यूमेंट को माजरत के साथ बड़े मुतबर लोग ये बात कर रहे हैं, नथिंग अगेंस्ट देम, ये उनका हक है, ये उनका राइट है, और ये उनको कहना चाहिए। एक हेल्दी डिबेट यही होती है और होनी भी चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि लोग ये आर्ग्यूमेंट ना दें, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये मेरा आर्ग्यूमेंट है। हो सकता है आप मेरे से इख्तलाफ करते हो। हमें ये आर्ग्यूमेंट सुनना चाहिए, लेकिन इस आर्ग्यूमेंट को हमारी पॉलिसी को शेप नहीं करना चाहिए। और उसकी दो वजूहत हैं। पहली है स्ट्रेटेजिक और दूसरी है पब्लिक ओपिनियन। नाउ अगेन बहुत सारे लोग ऐसे ही कहते हैं और मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ कि पब्लिक ओपिनियन को स्टेट पॉलिसी को ड्राइव नहीं करना चाहिए। फेयर इनफ, ये पॉइंट ठीक है, लेकिन पब्लिक ओपिनियन को आप डिस्काउंट भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं उसमें बाद में आता हूँ। पहला है स्ट्रेटेजिक, कि क्या स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बेहतर है कि हम रिस्पॉन्ड करें, या हमारे लिए बेहतर है कि हम रिस्पॉन्ड ना करें और हम कहें कि ठीक है जी बस जो कुछ हमने करना था कर लिया,
یہ ہماری جیت، ہم کیا ہماری جیت ہے، وہ کیا ان کی جیت ہے، اللہ اللہ خیر سن، بات ختم۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم اسٹریٹجکلی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا تو یہ غلط ہو، اور یہ غلط اس لیے ہوگا کیونکہ انڈیا نے یہ آرگیومنٹ دیا تھا کہ بے شک پاکستان ایک نیوکلیر کنٹری ہے لیکن پاکستان نیوکلیر ویپنز کا بھی یوز نہیں کرے گا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کا بلف کال کریں گے، ہم ان کی نیوکلیر ویپن کنٹری ہونے کے باوجود ان کی سرحدوں کو کراس کر کے اور ان کے شہروں کو آگے ٹارگٹ کریں گے، اور یہ انہوں نے کر دیا۔ اگر ہم یہیں پہ کہتے ہیں کہ جی بس میچ ختم، ریفری نے سٹی بجا دی ہے، میچ ختم، چلو جی گھر جاؤ، تو ہم نے بنیادی طور پر انڈیا کا یہ آرگیومنٹ مان لیا ہے کہ آپ آ کے ہمارے گھر میں حملہ کر سکتے ہیں، اس حملے میں اگر ہم نے آپ کے جہاز گرا دیا تو بڑی اچھی بات ہے، اگلی باری آپ آئے ہم سے نہیں گرے۔ پرابلم یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم نے انڈیا کو یہ میسج دے دیا کہ آپ آئیں گے، آپ ہمارے ملک کے اندر گھسیں گے، آپ یہاں پہ لوگوں کو ہٹ کریں گے، شہید کریں گے، اور ہم جواب میں صرف یہ کہیں گے کہ جی ہم نے آپ کے جہاز گرا دیے اور بات ختم، تو اگلی باری جب بھی مقبوضہ کشمیر میں کچھ ہوگا انڈین نے کہنا چلو جاؤ آؤ ان کو ایک اور مارتے ہیں۔ ایک نیوکلیر پاکستان یہ الاؤ نہیں کر سکتا۔ میں یہ جذبات کی بنیاد پہ بات نہیں کر رہا، جذبات وہ الگ ہیں، میں بالکل ایک آپ کو کولڈ کیلکولیٹڈ اسٹریٹجک بنیاد پہ بات کرتا ہوں کہ ایک نیوکلیر پاکستان یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ اس کے مخالف کو، اس کے دشمن کو یہ میسج جائے کہ جب اس کا دل کرے گا وہ ہمارے گھر کے اندر گھسے گا اور یہاں پہ آ کے لوگوں کو مارنا شروع کر دے گا۔ یہ ہم نہیں الاؤ کر سکتے، پہلی بات۔ دوسری بات، پبلک اوپینین۔ پبلک اوپینین کو ریاستی پالیسی کو ڈرائیو نہیں کرنا چاہیے، لیکن پبلک اوپینین کی بہت امپورٹنس ہے، اور اس وقت پبلک اوپینین یہ چاہتا ہے کہ پاکستان رسپونڈ کرے، اور میرے خیال میں وہ پبلک اوپینین بالکل ٹھیک ہے۔ اگر آج پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، ہمارے خیال میں ہم نے جو کچھ کرنا تھا وہ ہم نے کر دیا ہے اور ہمارے لیے کافی ہے، تو مجھے خدشہ یہ ہے کہ پبلک یہ نہیں مانے گی، اور اگر پبلک ایک پالیسی کے بالکل خلاف ہو جائے تو وہ پالیسی پھر جڑیں پکڑتی نہیں ہے اور وہ لوگوں کی سوچ کو تبدیل کرتی نہیں ہے۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ ہمارے فیصلہ ساز جو ہیں وہ جو ہمارے کولڈ اسٹریٹجک کیلکولیشن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہی فیصلہ کریں گے، اپنے رسپونڈ کرنا ہے، اور وہ پبلک اوپینین کو بھی رسپیکٹ دیتے ہوئے وہی فیصلہ کریں گے جو پبلک چاہتی ہے۔ اور سویٹ سپاٹ یہ ہے کہ اس وقت کم از کم میری نظر میں جو ہمارا اسٹریٹجک کیلکولیشن کہتی ہے وہی ہماری پبلک کہتی ہے، اور اسی لیے میرے خیال میں ہمیں اس طریقے سے انڈیا کو جواب دینا چاہیے جس سے اس کو ونس اینڈ فار آل سمجھ آ جائے کہ وہ پاکستان کے اندر آ کے کبھی بھی حملہ نہیں کر سکتا۔